السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال النبی الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی۔ مومنین اکرام، آج کا جو خطبہ القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں ہو رہا ہے، آج 10 جمادی الاولیٰ ہے۔ غلط العام کے طور پر اس کو جمادی الاول کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام ہے جمادی الاولیٰ۔ آج کا خطبہ، پہلا خطبہ پورا کا پورا اسی جمادی الاولیٰ کی اہمیت کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جمادی الاولیٰ میں ایک طرف تو حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گری تھی۔ 5 جمادی الاولیٰ کو ایک روایت کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے، 5 دن پہلے جو گزرا۔ 13 اور 14 کو بروایت مشہور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو مہینہ ہوتا ہے وہ 29 کا ہوتا ہے، بعض اوقات 30 کا ہوتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس زمانے میں 29 کا تھا یا 30 کا تھا، یعنی وہ جو پہلا مہینہ گزرا ہے ربیع الثانی، کیونکہ روایت یہ ہے کہ حضور کی رحلت کے 75 یا 90 دن کے بعد بی بی فاطمہ دنیا سے چل بسی۔ اب وہ 75 دن والی روایت اگر لی جائے تو 13 اور 14 بنتی ہے، جو کہ اس دفعہ منڈے اور ٹیوزڈے آ رہے ہیں، یہ 2 دن۔ اور اگر وہ روایت لی جائے 90 دن والی تو اس سال وہ 11 اور 12 مارچ بنے گی، ہفتہ اور اتوار۔ تو گویا اس اعتبار سے وہ 2 روایتیں اسی لیے عرض کی کہ معلوم نہیں، حتیٰ بعض نے تو 3 دن منانے کا کہا ہے۔ ہمارے ہاں حوزہ علمیہ نجف اور قم میں 13، 14، 15 جمادی الاولیٰ، 1، 2، 3 جمادی الثانیہ، تینوں تاریخیں، 3 دن 2 تاریخیں منائی جاتی۔ 15 جمادی الاولیٰ کو ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی مہینے میں شہید اول جو محمد المکی، جنہوں نے لمعہ کتاب لکھی، جو ہمارے بہت بڑے مجتہد تھے، لبنانی تھے، ان کی شہادت بھی ہوئی اسی مہینے کے اندر، ان کی شہادت بھی ہے۔ اسی مہینے کے اندر فتح بصرہ ہے، جو صفین کی جنگ تھی، اس میں مولا علی علیہ السلام کو فتح جو نصیب ہوئی تھی وہ اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ جمادی الاولیٰ کی یہ سگنیفیکینس ہے۔ زیادہ فوکس میں آج کی تقریر میں کروں گا بی بی فاطمہ پر، کیونکہ ایام فاطمیہ شروع ہو رہے ہیں۔ جماد جامد کہتے ہیں منجمد ہونے کو، جیسے برف جم جاتی ہے، دودھ جم جاتا ہے تو اس کو جماد کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اس زمانے میں جب حضور کا دور تھا، جب حضور نے ہجرت فرمائی تھی، تو اس مہینے میں سردی تھی، جیسے آج کل سردی، تو پانی برف بن جاتا تھا۔
اس وجہ سے اس کو جماد الاولی کہا گیا کہ برف کے جمنے کا، پانی کے جمنے کا، منجمد ہونے کا پہلا مہینہ. اس کے بعد جماد الثانی آیا، تو اصل اس کا جو نام پڑا وہ اس وجہ سے پڑا. اس کو بلکہ حنین بھی کہتے تھے سابقہ جہالت کے زمانے میں. اس مہینے کا نام حنین بھی تھا، اس مہینے کا نام انخ بھی رکھا گیا، انخ بھی کہتے تھے اس مہینے کو، جماد الاولی. اب آئیے ذرا آج کی جو زیادہ گفتگو ہے ہم چند منٹ کے لیے سیدۃ نساء العالمین کے بارے میں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مجالس عزا جو منعقد ہوں گی تو اس میں آپ سنیں گے بی بی کی سیرت وغیرہ کے بارے میں. آج جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ جناب سیدہ کی سیرت ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بطور بیٹی کے آپ اتنی عظیم تھیں کہ آپ نے اپنے بابا کی اتنی لک آفٹر کی کہ رحمت للعالمین نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ میری بیٹی میری ماں شمار ہوتی. یعنی اگر میری ماں بھی زندہ ہوتی تو اس سے زیادہ لک آفٹر نہ کرتی جتنی فاطمہ نے کی. تاریخ عالم و آدم میں کوئی ایسی بیٹی نہیں گزری کہ جس کو باپ نے ماں کہا. یہ صرف اور صرف بی بی فاطمہ. یہ تو بطور بیٹی کا کردار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کو لوگ ستاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. فزیکل ٹارچر بھی کیا ہے، مینٹل ٹارچر بھی کیا ہے. کوڑا کرکٹ بچھا دینا، مثال کے طور پر سنگریزے مارنا، پتھر مارنا، گندگی پھینک دینا، کپڑوں کو خراب کر دینا. یہ حضور کریم حتیٰ کہ پکڑ لینا، پکڑا بھی ہے، لوگوں نے راستے میں پکڑ لیتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے، گھر نہیں جانے دیتے تھے. روایتیں بڑی مشہور ہیں. تو اس سلسلے میں بی بی کا اپنے باپ کا خیال رکھنا یہ خود ایک سنگ میل ہے. آج کی بچیوں کو جو باپ بلائے ماں بلائے تو الٹا جواب دیتی ہے، ان کے منہ دوسری طرف ہوتے ہیں. 24 گھنٹے وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھی ہیں یا ٹی وی کے اوپر بیٹھی ہیں. یہ اسکرین سکنس ان کو ہو گئی ہے. آپ سلام کریں تو یعنی آپ سے مراد وہ جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں کیا. یعنی جو کوئی صاحب اگر سلام کریں تو بیٹیاں بیٹے جواب نہیں دے رہے، ماں پکار رہی ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، برش کرنے کا ٹائم نہیں، نہانے کا ٹائم نہیں. چھٹیاں ہوتی ہیں تو سارا وقت ساری رات برباد کر دیتی ہے. 3 بجے بچے بچیاں اٹھ رہے ہیں. ان کو سیرت سکھانی چاہیے بی بی فاطمہ کی کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے کوئی ارادہ کیا ہو اور بی بی فاطمہ نے خدمت نہ کی ہو، بلکہ حضور کو کہنا نہیں پڑتا تھا، بغیر کہنے کے اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی. بی بی فاطمہ کی سیرت میں چلنا ہے تو ایک بہترین بیٹی بنیے جس طرح بی بی فاطمہ بہترین بیٹی تھی. جب نصیبہ خاتون نے خبر دی ہے کہ آپ کے باپ بہت چور چور ہو گئے زخموں سے، تو شہزادی فوراً جنگ احد میں، میدان احد میں پہنچی ہیں اور وہاں پھر رک گئی ہیں، واپس نہیں آئی ہیں کہ میرے باپ بھی زخمی ہیں اور بھی مسلمان زخمی ہیں، تو ہم کیوں نہ یہاں پر تیمارداری کا فریضہ انجام دیں. ہم دوائی وغیرہ تیار کریں، پٹیوں پہ لگا کے مردوں کے حوالے کریں یا کھانا پکائیں باقاعدہ. آج یہ بھی میں سنتا ہوں بچیاں عموماً جوان ہو جاتی ہیں، وہ کھانا نہیں پکاتی، کہتی ہیں ہمارے اوپر کھانا پکانے کی ذمہ داری نہیں ہے. ماں باپ جو ہے بیچارے وہ جاب کر رہے ہیں، بچیاں یا بچے بالکل اوبیڈینس نہیں کرتے. بلکہ میں ابھی حال ہی میں جہاں جا رہا ہوں، لاسٹ ویک میں ایک اسٹیٹ میں 2 مجالس پڑھنے گیا تھا، تو دونوں جگہ مجھ سے خواہش کی کہ اولاد پر گفتگو کریں کہ اولاد کیا کرے. تو اولاد دراصل اولاد کو چاہیے، بیٹیوں کو چاہیے وہ سیرت فاطمہ پہ چلے، سیرت زینب پہ چلے، سیرت ام کلثوم پہ چلے. کس طریقے سے انہوں نے اپنے پیرنٹس کی خدمت کی ہے، بی بی خدیجہ کی خدمت یا حضور پاک کی خدمت کس طریقے سے کی ہے. یہ ایک پہلو ہے بی بی فاطمہ کی سیرت کا جو ہمارے گھروں میں اگنور ہو رہا ہے. اکثریت بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو مراکز دین میں لے نہیں آتے ہیں. جب مراکز دین میں نہیں لائیں گے یا اگر آتی بھی ہیں تو وہ، ابھی مجھے شکایت ملی تھی وہاں سے ہمارے دوسرے سینٹر سے کہ 2 مجالس میں نے ابھی پڑھی ہیں، تو بہنوں نے بتایا کہ وہ ایک لفظ نہیں سن سکی کیونکہ گپے لگاتی ہیں عورتیں. عورتوں کا ایک عجیب ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ مرد بیچارے مجلس سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے ایک دوسرے کو سنا رہی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ یہاں پر ایسے نہ ہو. بہت یہ بری روش پیدا ہو گئی ہے امام باغ گاؤں کے اندر، بڑی شکایت آ رہی ہے. جو بیچاری 2-4 بیویاں سننے کے لیے آتی ہیں وہ کہتی ہے جی ہم ٹی وی پہ سن لیں گی، ہم آئیں گی نہیں.
یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے، اور جمعے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو پرابلم سوسائٹی میں ہو رہی ہو اس کو سالو کیا جائے۔ اگر آپ اپنی بچوں کو اہل خانہ کو نہیں لائیں گے تو ان کو دین کیسے پتہ چلے گا، یا اگر وہ نہیں سنیں گی تو ان کو دین کیسے پتہ چلے گا؟ اتنے بہترین رول ماڈل رکھ کر ہماری خواتین وہ فریضہ ادا نہیں کر رہی جو ان کے اوپر مینڈیٹوری ہے، ڈیو ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے بھی وہ فریضہ صحیح انجام نہیں دے رہی، بہن کی حیثیت سے بھی فرائض انجام نہیں دے رہی، ماں کی حیثیت سے بھی فرائض انجام نہیں دے رہی، اور زوجہ کی حیثیت سے بھی فرائض۔ بی بی فاطمہ کو دیکھیے، باپ کی خدمت یوں کی کہ باپ نے کہا ام ابیہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری رسالت کا، میری نبوت کا، میری عصمت کا، میری رحمت ہونے کا یہ ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اتنا تو خیال رکھا ہے کہ اس درجہ، اور پھر جب بھی آتی تھی فاطمہ کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، رسول کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ تحفہ الہی تھا۔ اس سے ایک طرف یہ بھی درس ملتا ہے کہ جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں رسول پاک نے بیٹی کی یہ تکریم بتلائی کہ جیسے ہی بیٹی آتی ہے تو وہ رسول سراپا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل یہ بھی ایک غلط فہمی ہو رہی ہے، کنٹروورسی چل رہی ہے۔ کل بھی مجھ سے وہ جو فورم بنے ہوئے ہیں شیعہ لڑکوں بچوں کے، وہ مجھ سے کل بھی ایک سوال کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں آج کل شیعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہاں کہہ رہے ہیں، شیعوں نے لکھا بھی ہے، میں بالکل بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں، اب روشنی کا دور ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں، مگر وہ شیعہ بیچارے وہ ہیں کہ جن کا ریسرچ ورک نہیں ہے۔ جنہوں نے ریسرچ کی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں جو خدیجہ کی، بی بی خدیجہ کی بہن تھی، اور وہ وفات پا گئی تھی، یہ پدری مادری طور پہ یتیم ہو گئی تھی، تو تینوں کی تینوں بچیوں کو بی بی خدیجہ نے پالا تھا۔ شمار یہی ہوتا تھا کہ بی بی خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتے تھے کہ بی بی خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتے تھے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ہماری نظر میں جب بی بی خدیجہ کی شادی ہی پہلی حضور سے ہوئی ہے، وہ ورجن تھیں، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بی بی خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اب آ جائیے دوسرا کردار شہزادی کا بطور ایک زوجہ کے۔ بطور زوجہ کے آج کل جو بیویاں ہمارے ہاں امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر یا یورپ میں یا ویسٹ میں، ایون ایسٹ میں یہ کہوں گا، آج کل جو بیویوں کا کردار ہے وہ کردار بی بی فاطمہ والا کردار نہیں، بی بی زینب والا کردار بالکل نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ ایسی زوجہ ہے کہ باوجود زخمی ہونے کے، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا بی بی کا، پہلو ٹوٹ گیا تھا، بچہ سکت ہو گیا تھا، بی بی اس پہ تخت پہ تھی، فراش مرض پہ تھی، اور اس وقت دروازے پر آئے لوگ کچھ جنہوں نے بی بی کا پہلو زخمی کیا تھا اور تعزیانے مروائے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم فاطمہ کو ملنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، اتنی تکلیفوں کے بعد شوہر کہتا ہے کہ بی بی تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مارا ہے، تکلیف دی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول کی بیٹی کی عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بی بی نے ایک لفظ نہیں کہا، یہ ہماری عورتوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ بی بی کہتی ہے البیت بیتک و انا امتک، مولا یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ ذرا غور کریں، جو کائنات کی سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے ہیں، جس کو پشت کر کے مولا علی کبھی نہیں چلے، جس کی جو رسول و علی کی وجہ تخلیق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں رسول کو اور علی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ بی بی کہتی ہیں کہ مولا کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، لہذا مجھے چوں چرا کا حق نہیں ہے، یہ گھر آپ کا ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس حکم کی تعمیل کروں گی، باوجود اس کے کہ انہوں نے مجھے مارا ہے، باوجود اس کے کہ میں قریب شہادت ہوں، باوجود اس کے کہ میرا محسن شہید ہو گیا، باوجود اس کے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، سب کچھ کے اوپر حکم ہے شوہر کا۔ ذرا غور فرمایا، اگر یہ ایشو ہم سمجھ لیں تو میرے خیال میں کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہو ہی نہ۔ آج کل بدقسمتی سے جتنی مجالس ہماری بہنوں کی بچیوں کی زیادہ ہو رہی ہیں، اتنی بچیاں بہنیں خراب ہو رہی ہیں، باوجود ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، وہ خراب ہو رہی ہیں۔
یہ جو بی بی فاطمہ کی مجالس ہیں ان میں ہماری ذاکرات یہ سنائیں ان کو کہ کائنات کی سید و سردار بی بی کہتی ہے کہ میں تو آپ کی کنیز ہوں. اس کنیز سے مراد وہ نہیں جو سلیو گرل ہوتی ہے خدا نخواستہ، اس کنیز سے مراد کہ میں آپ کی سرونٹ ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے مامور ہوں. یعنی اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی تمنا کا خیال رکھے، شوہر کے حکم کا خیال رکھے. یہ کتنی جگہ یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے. یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کردار و عمل کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو مجالس ہو رہی ہیں ان میں کردار و عمل کی بالکل بات نہیں ہو رہی، اپلیکیبل نہیں ہو رہا کردار محمد و آل محمد کا ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے اوپر. ہماری بچیاں کیسے بچیں گی، ہمارے بچے کیسے بچیں گے، ہماری بیویاں کیسے بچیں گی. یہ بطور بیوی کے جو کردار ہے آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام فخر کرتے ہیں بی بی فاطمہ کے اوپر. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بی بی کی شہادت کے بعد کہ یبنا ابی طالب کیف وجدت زوجتک، آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا. اب یہ بہت بڑی بات ہے. 18 سال کچھ مہینے میں بی بی چلی گئی، تقریباً 8 سال کے قریب تو میٹرمونیل لائف رہی. اس 8 سال کے عرصے میں کیسا پایا آپ نے؟ تو آپ فرماتے ہیں واللہ ما اغضبتنی قط. مولانا فرماتے ہیں خدا کی قسم ان 8 سالوں میں، اس پیریڈ میں مجھے رسول کی بیٹی نے کبھی ناراض نہیں ہونے دیا. وما اغضبتها قط، اور میں نے بھی کبھی بیوی کو ناراض نہیں ہونے دیا. اصل تو میاں بیوی کی جو لائف ہے، رول ماڈل ہے، وہ علی و بطول ہے کہ میاں بیوی کو ناراض نہ کرے، بیوی میاں کو ناراض نہ کرے. ہمارے اگر ناراض نہ کرے تو میاں بیوی شمار ہی نہیں ہوتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. بھلے ہم مجالس کر رہے ہوں، بھلے ہم نیازیں پکا رہے ہوں، بھلے ہم ماتمداریاں کر رہے ہوں، بھلے ہم لوگوں کو بلا رہے ہوں، ادھر سے مشرق مغرب کے لوگوں کو ہم بلاتے رہیں، کردار اگر ہم اپنا نہیں رہے اہل بیت عصمت و طہارت کا، تو اہل بیت عصمت و طہارت کے ذکر کا فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں تو فائدہ تب ہے کہ ہم پرتو بنے ان کے اخلاق و کردار کا. ہماری قوم کی ہر بچی کے سر کے اوپر عصمت فاطمہ کا سایہ ہو. ہماری بچیاں جب جائیں تو وہ ان سے کردار فاطمہ نظر آئے، کردار زینب نظر آئے. اچھا، اسی طریقے سے بی بی فاطمہ کا ماں کے طور پہ کردار سمجھ لیجیے. ویسے تو ہمارے ہاں اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ علم محدود ہو گیا ہے، میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے، آج بھی عرض کروں گا. مولا علی کے 18 بیٹے تھے. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ محرم پڑھ رہا تھا تو 1000-1200 کا مجمع آ رہا تھا. میں نے کہا میں آپ کو 10 دن دیتا ہوں، $1000 میں یہ جیب میں رکھ رہا ہوں، میں انعام دوں گا اس بندے کو جو 18 بیٹوں کے نام مولا علی کے لکھ کر لیا. پورے عشرے میں کوئی ایک بندہ 18 نام لکھ کے نہیں لیا ہے. میں 12 محرم کو لکھ کے لے گیا اور میں نے کہا یہ انعام میں خود لے رہا ہوں مولا علی علیہ السلام. ظاہر کہ میں لکھ کے لیا الحمدللہ. تو کتنے شیعہ ہیں جن کو مولا علی کے 18 بیٹوں کے نام پتہ ہیں؟ کتنے شیعہ ہیں جن کو مولا علی کی بیٹیوں کے نام پتہ ہیں؟ آئی ایم شیور کہ 99% کو مولا علی کی ساری بیٹیوں کے نام پتہ نہیں. میں نے ایک دفعہ کہا کہ مولا علی کی ایک بیٹی کا نام سکینہ ہے، تو میرے ساتھ لڑنے لگ گئے. پھر وہ شام گئے تو شام میں جا کے بی بی سکینہ کا روضہ دیکھا، بہت دور، یہ نہیں بی بی سکینہ جو رقیہ بنت الحسین ہے. تو بعد میں آگے کیا لگو ہو وہ تو بی بی سکینہ بنت علی ہے، وہ تو وہاں روضہ ہے. وہ کہتے میں نے کہا ایک بیٹی مولا علی کی خدیجہ بھی ہے، ذرا ڈھونڈیے وہ کہاں پر ہے. تو پھر جو گئے مولا علی علیہ السلام کے مسجد میں تو دیکھا کہ باہر حضرت خدیجہ کی باقاعدہ وہ روضہ ہے وہاں پر. اسی طریقے سے بہت سارے سوالات ہیں. میں نے 16 بیٹیوں کے نام لکھے ہیں، 16 بیٹیوں کے نام جو مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہیں. 18 بیٹے اور 16 بیٹیاں یہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں نام. تو ہمارے یہاں کیونکہ وہ علم محدود ہو گیا ہے، جو بس وہ گھسی پٹی باتیں عام ریپیٹ ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. ہم آگے نہ کوئی خطبہ سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھیے، مہربانی کیجیے. بیٹیوں کا کردار، بیٹوں کی تربیت کا جو کردار ہے بی بی فاطمہ کا، وہ عجیب رول ماڈل کردار ہے. اچھا، معصوم کو اس طرح تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہمیں ہوتی ہے، کیونکہ معصوم پر اٹیک نہیں ہوتا. جب اٹیک نہیں ہوگا تو ان کو وہ ضرورت بھی نہیں. مگر معصوم کی تربیت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے سیٹ آف رول بن جائے. اب دیکھیے، حسن و حسین دونوں شہزادے معصوم ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، معصومان الخطا ہیں، امام ہیں، آغوش رسالت و امامت و عصمت میں پلے ہوئے ہیں. بی بی دعا کر رہی ہیں اور ہمسایوں کو دعائیں بی بی فاطمہ نے پہلے کی.
کہ یا اللہ ہمارے ہمسایوں پہ رحم کر، ان کے رزق میں اضافہ کر، ان کو صحت دے، ان کی مشکلات حل فرما، ان کے بچوں پہ رحم کر، ان کی بچیوں پہ رحم کر، ان کے گھر والوں پہ رحم کر. اور اپنے بچوں کے لیے بعد میں دعا کی، یا اللہ میرے بچوں پہ بھی رحم فرما. تو حسن حسین پوچھتے ہیں کہ اماں آپ نے ہمسایوں کے لیے دعا پہلے فرمائی ہے، ہمارے لیے دعا بعد میں فرمائی ہے؟ تو بیوی فرماتی ہے سمعت عن جدکما، اے میرے لخت جگر، میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے الجار ثم الدار. اسلام کا قانون یہ ہے کہ پہلے ویل وشنگ ہمسائے کے لیے کرو، بعد میں اپنے گھر کے لیے کرو. آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ مزاج ہے، ہم تو سیلفش واقع ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ کریں گے، ہمسائے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کریں گے. بی بی فاطمہ کا کردار دیکھیں، اولاد کی کیسی تربیت کر رہی. حسن حسین جانتے ہیں اس ایشو کو، یہ ہمارے لیے پہنچایا ہے کہ ہم کسی بھی معاشرے میں رہیں تو جب دعا کرنے بیٹھے تو پہلے دعا ہمسائے کے لیے کریں، بعد میں دعا اپنے بچوں کے لیے. یہ بیوی کا ایک کردار ہے. اسی طریقے سے بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو محفوظ عن الخطا ہے. ان کو کہتے ہیں تالی تلو المعصوم. اس طرح مجھ سے یاد کر لیجیے، تالی تلو المعصوم. تالی تلو المعصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کو معصوم کی جگہ بٹھا دیں تو کام وہی کرے جو معصوم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی نائب معصوم. ان سے کوئی خطا. حضرت اکبر، حضرت قاسم، اون محمد، بی بی رقیہ، بی بی فاطمہ کبریٰ، بی بی فاطمہ صغریٰ، رقیہ بنت حسین، یہ سب بیویاں، یہ سب مقدرات عصمت و تاج. حضرت ابو الفضل العباس، یہ تالی تلو المعصوم ہے. یہ معصوم 14 میں نہیں ہے، مگر یہ نائب ہے 14 کے، یعنی ان کی لائف سٹائل ان کا وہی ہے جو 14 کا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں تالی تلو المعصوم، جس کو آپ آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں نائب معصوم. بی بی زینب ام کلثوم بھی جانتی ہیں ان ایشوز کو، مگر انس ابن مالک، یہ آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہتا ہوں آج کی حد تک. انس ابن مالک ایک صحابی ہیں، آپ نے سنا ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، حضور سے بھی لگتا ہے کہ کچھ سال بڑے ہی رہے ہوں گے، مسلم تھے، سفید داڑھی والے. یہ فرماتے ہیں کہ میں مولا علی کا ہمسایہ رہا 10 سال تک. یہ ان کے کردار، بعد میں ان کا کردار کیا ہوا، ولایت علی کے بارے میں وہ میدان رہبہ میں مولا علی نے کیا کہا، وہ چھوڑ دیجیے اس چیز کو. میں یہاں پر صرف ایک ایشو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کوفہ میں بھی زندہ تھے. جب کوفہ میں مولا علی حاکم تھے تو یہ موجود تھے وہاں پر بھی. وہاں پر ان سے بلکہ پوچھا تھا مولا علی نے کہ تم نے غدیر میں نہیں سنا تھا کہ حضور نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. یہ فرماتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی نظر میں انس بن مالک کا بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کا ویسے بڑا مقام ہے، تو ان کا بہت ہی بڑا مقام ہے. تو انس کے یہ جملے ہیں کہ میں 10 سال مولا علی کا ہمسایہ رہا، مجھے 10 سال میں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مولا علی کی کوئی بیٹی ہے، کہ مولا علی کے گھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی جو دیوار سے ادھر سنائی دی ہوئی. اب آپ بتائیں، یہ کردار ہے بی بی فاطمہ کا اولاد کے لیے، اولاد کی یوں تربیت کی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں بچیاں بچے اگر شادیوں وادیوں میں ہوں تو وہ اچھل کود رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک کے ہندوستانی شرم آ جائیں، انڈین ہندو شرم آ جائیں، جو ہماری بچیاں اچھل رہی ہوتی ہیں. تو اور جو ہمارے ہاں نعوذ باللہ من ذالک حجاب کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ نقوی صاحب اتفاق سے موجود تھے ابھی حال ہی میں، بڑے مذہبی شخص کی بیٹی کی شادی تھی تو 95% بیویاں وہاں پر بے حجاب تھی، 95% حجاب ہی نہیں تھا. یہ تو مذہبی کی بیٹی کی شادی کا حال ہے، تو لامذہب کی بیٹیوں کی شادی کا کیا حال ہوگا. میں تو خیر اس لیے جاتا بھی نہیں ہوں، وہ ایک مجبوری تھی، بڑا کوئی ایسا ٹیکنیکل کچھ مجبوری تھی، مجھے جانا پڑا، ورنہ میں شادیوں میں بالکل نہیں جاتا ہوں. میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں شادیوں میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ سوائے وہاں پر برہن کی سروں کی دیکھنے کے اور تو کچھ ہوتا نہیں، یا غیبتیں سنیں یا مکس مخلوط مجمع میں بیٹھے. تو حالانکہ اب دیکھیں انس کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مولا علی کی کوئی بیٹی بھی ہے، اس لیے کہ مجھے علم ہی نہیں ہوا. یہ تو کوفہ میں آ کے پتہ چلا کہ مولا علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں، بیٹیاں بھی تھیں. تو یہ کردار ہے، یہ بی بی فاطمہ کا گویا میسج ہے ایام شہادت میں. اپنی بچیوں کو یوں تربیت کرو کہ پتہ ہی نہ چلے، آوازیں ادھر ادھر نہ جائیں، ان کی حجاب کے اندر موجود رہے، وہ حجاب اسلامی میں ہمسایوں کے لیے پہلے خیال رکھا جائے، اور شوہر کی ایسی خدمت کی جائے کہ وہ شوہر جس نے 84 جنگیں جیتی ہیں، وہ شوہر ہمیشہ
اس بی بی فاطمہ کو یاد کرتا رہے کہ ساری زندگی وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی جو رسول کی بیٹی کے جانے کی وجہ سے پوری ہوئی. اسی طریقے سے مولا علی کو کہنا بی بی کا، آج کل میں سنتا ہوں یوٹیوب پہ بھی، ابھی میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا، آپ کے گجرات سے ایک کلپ مجھے بھیجا گیا کہ جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو میں ان سے الٹا سوال کر لوں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آپ کی حیثیت کیا ہے ان کا سوال کرنے کی؟ بی بی فاطمہ کہتی ہیں یا ابا الحسن، جب تک فرشتے آ کے چلے نہ جائیں آپ میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیے تاکہ میرا جنازہ بھی آپ کی خوبصورت آواز کو سنتا رہے. ذرا غور فرمایا، بی بی تو یہ کہتی ہے، بی بی کہتی ہے یا ابا الحسن مولا علی یہ شیشی رکھ دینا میرے کفن میں. کہا بی بی یہ کیا ہے؟ تو فرماتی ہے کہ میں نے تہجد کی نماز میں اللہ کی یاد میں جو آنسو بہائے ہیں میں کفن میں گواہ کے طور پر لے جانا چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی اللہ کو یاد کر کے روتی رہی. یہ تو بی بی کا عالم ہو اور ہماری ضرورتیں اتنی بڑھ جائیں. لہذا آج کا خطبہ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو توفیق دے ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو عام کریں، تب تو مجالس کا بھی فائدہ ہے، محافل کا بھی فائدہ ہے. اگر یہ نہیں کیا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. گویا ٹھیک ہے ذکر کا ثواب تو ضرور ملے گا، وہ تو یقیناً ملے گا، مگر ہمیں زندگی میں فائدہ تب ہوگا جب ہم بی بی پاک کی سیرت پر چلیں گے، اپنے گھروں کے ماحول کو جنت مآب ماحول بنائیں گے. میاں بیوی کو اذیت نہ دے اور بیوی میاں کو غضبناک نہ کرے. واللہ ما طلبت شیئا منی قط. یہ بھی بات سن لیجیے آخری بس، کیونکہ معلوم نہیں کہ پھر کب جمعہ میں حاضری ہو. حضرت نے فرمایا کہ مجھے رسول ذاتی نے مجھ سے پوری زندگی میں کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی. ذرا غور کریں، یہ ہوتی ہے بیوی، یہ بیوی کا کردار ہے بی بی فاطمہ کی نظر میں. ہمارے ہاں جب تک عورتیں ہمارا بھرگت نہ نکال دیں وہ بیوی ہے کیسی ہو. بیوی کا یہ ہے کہ واللہ ما طلبت منی شیئا قط. رسول کی بیٹی نے مجھ سے زندگی بھر کوئی چیز طلب نہیں کی. یہ سیرت اگر اپنا لیں ہمارے گھروں کا ماحول بھی جنت میں آپ بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی آلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مومنین کرام، آج کا دوسرا خطبہ القرآن سینٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں جو ہو رہا ہے 10 جمادی الاولیٰ، یہ ایام فاطمیہ شروع ہو رہے پرسوں رات سے، اور تقریباً ہمارے ہاں نجف اور قم میں حوزہ علمیہ میں تقریباً 12 جمادی الاولیٰ سے لے کر 4 کی شب تک، 3 کا دن گزار کے 4 کی شب جمادی ثانی تک یہ باقاعدہ 2 عشرے مجالس ہوتی تھی. 2 عشرے پورے. ہمارے ہاں ایام فاطمیہ کی چھٹی ہوتی تھی، 20 دن ہمارے ہاں درس نہیں پڑھائے جاتے. آج بھی 20 دن پورے مجالس ہوتی ہیں. ہر گلی ہر کوچے سے بی بی فاطمہ کی مجلس کی آواز آتی، ہر گلی کوچے سے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضرات بھی تھوڑا سا اہمیت دیں ان ایام کو، اور نہیں تو ایک آدھ مجلس اچھی سی مجلس ایک رکھیے بی بی پاک کے بارے میں، بی بی فاطمہ کے بارے میں. اور ہونی تو چاہیے تھی زیادہ مجالس، مگر سے یہاں کی مجبوریاں ہیں تو کم از کم 1 یا 2 مجالس ضرور ہر سال بڑے لیول پر ہونی چاہیے. اور اللہ بانیان مجلس کو جزا دے گا اور ان کو توفیق دے گا کہ وہ بہترین مجلس قائم کریں گے بی بی پاک کی. یہ دوسرا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں ہم 2 ایشو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے توبہ کا ایشو. توبہ میں ہم ان وائرسز کا ذکر کرتے ہیں جو وائرسز ہماری قوم کو لگ چکے ہوں تاکہ ان کو ریموو کیا جائے. ایک وائرس جس کا نام ہے غفلت، یہ میں نیو یارک میں 3-4 مرتبہ اس کو عنوان بنا چکا ہوں اس کو، اور الحمدللہ اس کا بڑا اثر ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے یہ بتانے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بروکلن میں ملک صاحب ظاہراً پچھلی
پچھلے جمعے کو وہاں تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ 60-70 مرد تھے وہاں 20-25-30 بچے بھی تھے. الحمدللہ وہ لوگ اپنے بچوں کو چھٹی ہو خاص طور پہ تو ضرور لے کر آتے. ایک جو غفلت کا مرض ہمیں لگ چکا ہے وہ ہے کہ ہم خود تو آتے ہیں، گھر والوں کو انوالو نہیں کرتے، بچوں کو نہیں لے کر آتے. حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ بیویوں کو بھی آنا چاہیے. میں نے بیت القائم میں آپ کے سامنے یاد ہوگا جب جمعہ میں خواتین کو میں نے دعوت دی تھی الحمدللہ، تو اب ماشاءاللہ وہاں خواتین باقاعدہ آتی ہیں. ادارہ جعفریہ میں الحمدللہ میں نے پچھلے سے پچھلا جمعہ پڑھایا تھا تو وہاں پر کم از کم 100 کے لگ بھگ خواتین تھی الحمدللہ. اسی طریقے سے یہ مسجد علی آپ ہی کی قوم کی ایک مسجد ہے ماشاءاللہ، وہاں پر باقاعدہ جماعت میں بھی بیویاں آتی ہیں اور جمعہ کے اندر بھی بیویاں آتی ہیں. الخوئی سینٹر کے اندر جمعہ کی نماز میں باقاعدہ خواتین کے لیے پورشن بنایا گیا ہے اور وہ پورشن پورا کا پورا فل ہو جاتا ہے پورا کا. اسی طریقے سے اہل سنت میں تو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ مکی مسجد میں مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ کم از کم 500 خواتین جمعہ پڑھتی ہیں، کم از کم 500 خواتین. یہی حال ہمارے مسجد ایک ہے قاری اجاز صاحب کی، وہ بتا رہے تھے کہ کم از کم 60 سے 70 خواتین باقاعدہ ان کے ہاں جمعے میں شریک ہوتی ہیں. چاہیے تو یہ کہ خواتین کو بھی لایا جائے، کیونکہ ہم لوگوں نے ذرا ایزی مذہب سمجھ رکھا ہے کہ بھئی اگر چھوٹ مل گئی ہے خواتین کو کہ جمعہ ان پہ ساقط ہے تو ٹھیک ہے، اس سے اپرچونٹی اٹھا لیں. ٹھیک ہے، چھوٹ ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے پڑھنا حرام ہے. اگر وہ پڑھیں گی تو ان کو ثواب الٹا زیادہ ہوگا. اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ ان کو انوالو کریں، وہ آئیں، اسی سے ان کے کانوں میں کوئی نصیحت کی بات پڑے گی. ایک یہ غفلت جو ہم اپنے اہل خانہ کے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں خاص طور مجھے ایک صاحب ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو نہیں لاتے، تو وہ فرمانے لگے کہ وہ سو رہے ہیں. میں نے کہا بھی اگر رات کو جاب کیا ہے ساری رات، صبح فجر پڑھ کے سوئے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے. کہ لگے نہیں جاب آپ تو کچھ نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا جاب نہیں کیا ہے پھر تو ان کے لیے سونا جائز ہی نہیں، پھر تو ان کو جمعے میں لانا چاہیے. آپ لے کے آئیے ان کو جمعے میں. بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک بہانہ بنا لیتے ہیں. ہماری قوم میں ایک رواج ہے بہانہ بنانے کا. بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مجبوری ہے. جمعہ کو مجبوری نہیں سمجھتے، حالانکہ جمعہ بہت ہی، اگر جمعہ پڑھنے لگ جائے تو اس سے برکت بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑے پیسے بھی آتے ہیں، اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، اس سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری تکلیفیں بندے کی دور ہو جاتی ہیں. یہ جو آپ جان مار رہے ہیں، یقین کریں اگر جمعہ پڑھنے لگ جائے تو جان مارنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بے شک چیک کر لیں، ایک جمعہ پڑھ لیں، اگلے جمعہ تک آپ دیکھ لیں آپ کے رزق و مال میں اضافہ ہوگا، آپ کی صحت میں بہتری ہوگی، آپ کی ول پاور بڑھے گی، آپ کا تقوی بڑھے گا، حصول زہد ہوگا، آپ کی عادات میں، ہیبٹس میں چینج آئے گی، آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی. یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی بہن جمعہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے. آپ تہران میں دیکھیں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، قم میں میں نے بھی 1000 کا مجمع دیکھا ہے. تہران میں ایک میرے کلاس فیلو ہیں، آج کل جو امام جمعہ ہے وہاں پر آیت اللہ سید احمد خاتمی، میں اور وہ تقریباً کوئی 6-7 سال اکٹھے پڑھتے رہے. ہم نے خارج اکٹھا پڑھا ہے، اجتہاد کا پورا کورس ہم نے اکٹھا کیا. میں اس دن دیکھ رہا تھا، ان کا کلپ مجھے آیا کہ میرا خیال ہے کم از کم مجھے یعنی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ملین سے تو زیادہ مجمع رہا ہوگا جب وہ جمعہ پڑھا رہے تھے. تو ہمارے یہاں دیکھیے وہ تعداد کھڑی ہے وہیں پر. تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، تھوڑا سا جمعہ کو اہمیت دینی چاہیے، لوگوں کو بھی بلانا چاہیے، لوگوں کو کہنا بھی چاہیے، جو نہیں آ رہا اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جمعے میں تشریف نہیں لائے، طبیعت تو ٹھیک تھی، خیریت تھی. یہ تھوڑا سا ہم غفلت اس بابت کر رہے ہیں، اپنی بابت بھی، دوستوں کی بابت بھی، گھر والوں کی بابت بھی، بچوں کی بابت بھی. نمازیں مثلا اگر نہیں بچے پڑھ رہے تو ان کو پڑھائیے نمازیں زبردستی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم بھی یقین کریں ہمارے بچے بھی کوئی یہ نہیں کہ کوئی وہ سلمان و بوزر ہیں، بڑی مشکل سے ہمارے بچے بھی اٹھتے ہیں، مگر ہم اٹھاتے ہیں اللہ کے کرم سے. ہم نے ان کی عادتیں بنا دی، اب وہ خود اٹھنا شروع ہو گئے. جب ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نماز کے علاوہ، تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہے ہی نہیں.
لہذا یہ چیز مہربانی فرمائیے، اس غفلت کو دور کیجیے. یہ جگہ تو کم پڑ جانی چاہیے تھی جمعہ کے لیے، مگر اس میں گروتھ نہیں ہو رہی، بہت کم ہو رہی ہے، سلو ہو رہی ہے، اکا دکا کی ہو رہی ہے. اس کو زیادہ کرنی چاہیے. اپنے گھر والوں کو بھی انوالو کریں، اپنے بچوں کو بھی انوالو کریں، بچیوں کو بھی جمعہ کی نماز ملائیں اگر وہ چھٹی پہ ہوں. اور انشاءاللہ العزیز اس طرح آگے آؤٹ ریچ پروگرام جمعہ کے بارے میں ذرا غفلت، نماز کے بارے میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. عقیدہ کی ایک بات ہوتی ہے ہمارے یہاں عموماً ہم جمعہ کے خطبے میں کرنٹ ایشوز پہ بحث کرتے ہیں. کرنٹ ایشوز میں جو اچھی خبر یہ ہے اس ہفتے کی کہ حلب شہر مکمل طور پر آزاد ہو گیا ہے داعش. آج حلب بالکل آزاد ہے 100%. وہ جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں داعش والے تھے وہ دفع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ موصل کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. امید یہ ہے کہ مارچ میں موصل بھی آزاد ہو جائے گا. اگر موصل آزاد ہو گیا تو پھر میرے خیال میں داعش کا کلی طور پہ ختم ہو جائے گا. ان دونوں ملکوں سے، شام سے بھی اور عراق سے بھی داعش جو ہے انشاءاللہ دفع دور ہو جائے گی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلا جو داعش کا حملہ ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، 43 شیعوں کو جو مارا ہے پرسوں بس کے اوپر، یہ کراچی کے اندر، جی ہاں 43 شیعہ اسپاٹ پہ مار دیے گئے ہیں. اور داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے مارے ہیں. اور یہ جو ثناء الحق وغیرہ جیسے یہ جو میراثی ہیں نواز شریف وغیرہ کے، یہ کہتے ہیں ثناء الحق میراثی جو ہے یہ کہتا ہے کہ داعش تو ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں داعش ہے نہیں. کہ 43 جنازے اگر یہ ثناء الحق کے بیٹوں کے جنازے ہوتے تو اس کو پتہ چلتا کہ داعش پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ شیعوں کے جنازے ہیں. یہاں کا ایک امریکہ کا بھی اٹارنی جنرل رہا ہے، بڑا مشہور صاحب، اونچے سے قد کا تھا. وہ میرے ساتھ بائی چانس سیٹ اس کی میرے ساتھ آ گئی. میں آ رہا تھا حج سے اور وہ آ رہا تھا عراق سے. تو صدام کا ٹرائل چل رہا تھا تو صدام کو مل کے آیا تھا. وہ میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے ایک دن پہلے CNN پہ دیکھا تھا جارڈن میں، اس میں ہوٹل میں، کہ وہ وہاں مل رہا تھا صدام کی، اس میں جیل میں جا رہا تھا. تو میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ تم تو وہی لگ رہے. کہتے ہاں میں وہی ہوں، اٹارنی بھی ہے. تو مجھے وہ کہنے، میں نے اس سے پوچھا کہ 5 ملین کے قاتل کو آپ ملنے گئے، چھڑوانے کے لیے گئے، 5 ملین شیعوں کا قاتل ہے. تو اس نے آگے مجھے جواب میں کہا کہ شیعوں کا ہی تو قاتل ہے. اندازہ لگائیے اس حد تک پوری دنیا میں شیعوں کے خون کو آسان اور سستا سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال انشاءاللہ محافظ ہے، پہلے بھی محافظت فرماتا رہا ہے، آئندہ بھی محافظت کرے گا. اس وقت جو امریکن گورنمنٹ ہے ہم اس کے بھی بڑے شکر گزار ہیں. یہ شیعوں کے حق میں کافی اچھا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو حکومتیں آئیں گی، آئندہ بھی جو صدر آئیں گے، انشاءاللہ ان کی پالیسیز ایسی رہیں گی کہ وہ مظلوم شیعوں کی مدد کریں گے. اور گورنمنٹ نے جو اسائلم کھولی ہوئی ہے، اس میں بھی میں حق بجانے کو بتانے میں کہ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ واحد ملک ہے کہ جس نے اسائلم شیعوں کے لیے بہت زیادہ کھول رکھی ہے. اس پر بھی ہم بہت شکر گزار ہیں امریکن گورنمنٹ کے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لائل ہو کے رہیں جس ملک میں بھی رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شیعہ قوم کے حالات کو اور بہتر بنائے گا. آخری بات یہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سینٹر کی فائنینشلی ذرا مدد فرمائیے تاکہ ہمارا سینٹر آگے بڑھے اور انشاءاللہ ہم اس جگہ کو، اچھی جگہ کو اور جگہ پہ خرید سکیں. باقاعدہ ایک مولانا کا میں نے بندوبست کیا ہے جو منڈے سے یہاں آ رہے ہیں، کچھ عرصے کے لیے میں نے ان کو یہاں بلایا ہے، وہ یہی رہیں گے. تو انشاءاللہ وہ شب جمعہ کے لیے باقاعدہ لوگوں کو کالز بھی کریں گے، جیسے مرزا صاحب بھی میسیج بھیجتے ہیں، میں بھی میسیج کبھی بھیج دیتا ہوں. وہ انشاءاللہ باقاعدہ کالز وغیرہ کریں گے، ای میلز کریں گے اور وہ دروازہ بھی کھولیں گے، دروازہ بند بھی کریں گے. تو ان کو میں نے ٹرائل بیسس پہ بلایا ہے کہ تھوڑا سا ذرا سینٹر ہمارا بچوں کو بھی پڑھائیں، کم از کم ہفتے میں ایک دن. جیسے شاہ صاحب کے بچے ہیں وہ آ سکتے ہیں، شاہ صاحب کے نواسے پوتے ہیں، باقاعدہ یہاں ایک دن پورا وہ بیٹھے 3 4 5 گھنٹے باقاعدہ. ہم بچوں کے لیے سنیکس وغیرہ کا بھی انتظام کر دیں گے. ایک دن بچوں کے لیے ہو، ایک دن بڑوں کے لیے ہو. جمعرات بڑوں کے لیے ہو جائے، سنڈے کے دن بچوں کے لیے ہو جائے، یا سیٹرڈے جو بھی آپ طے کریں گے. تو تھوڑا سا ان مولانا کے آنے سے انشاءاللہ سینٹر آگے بڑھے گا. آپ نے ان کو کچھ نہیں دینا، وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، بالکل وہ آپ کی فری خدمت کریں گے. صرف آپ آئیں، فزیکلی بچوں کو لے آئیں تاکہ یہ سینٹر آگے بڑھے. جس طرح اہل سنت کے یہاں ڈیلی سپارہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں چلو ویکلی کم از کم سپارہ شروع ہو. مجھے یہ بتانے میں خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے شیعوں کا واحد سینٹر ہے نارتھ امریکہ میں المہدی سینٹر، جہاں 7 دن ہم سپارہ پڑھاتے ہیں. 7 دن حافظ قرآن موجود ہے، ہر روز
4 بجے سے لے کر 8 بجے تک 4 گھنٹے ہمارا مدرسۃ القرآن ہوتا ہے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، مجھے کل بڑی خوشی ہوئی. ایک فدا حسین شاہ ہیں، ہمارے متولی ہیں، وہ وہاں کے، ان بیچاروں نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوا. کل ہی مجھے بتا رہے تھے، مگر بڑے مسکین آدمی، بڑے اچھے سید ہیں. انہوں نے کل کہا کہ قبلہ آپ اپنا ہاتھ چومنے دیں، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا ان کے پوتوں کو آپ نے حافظ بنا دیا ہے سورتوں کا. کہتے ہیں کہ ہمارے پوتے ایسا قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں کہ ہم حیران و شش کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم نے حفظ قرآن کا بھی شروع کر دیا آپ کی دعاؤں سے. حفظ قرآن اس کو بھی، آپ قرآن سینٹر کو بھی انشاءاللہ حفظ قرآن کا، ناظرہ قرآن کا، اخلاقیات کا، سنڈے اسکول کا، سیٹرڈے اسکول کا، دروس قرآن کا ایک مرکز بنانا ہے. اللہ کے حکم سے جو ہماری ڈے 1 سے خواہش تھی. آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں تو یہاں ہر مہینے میں ایک بندہ کنورٹ ہوتا تھا، اس کو واپس لے آنا ہے انشاءاللہ، اور ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ مجھے بتانے میں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب تک میں اللہ کے فضل و کرم سے 1920 لوگوں کو آج تک میں بحمدللہ آل محمد کی کشتی پر سوار کر چکا ہوں. 1920 لوگ ہو گئے ہیں. 2 لوگ میں نے پچھلی دفعہ کنورٹ کیے پچھلے ہفتے میں. اللہ کے فضل و کرم سے 1920 لوگوں کو میں اب تک کنورٹ کر چکا ہوں. اس طرح آپ بھی آگے ہیں، ساتھ دیں تاکہ ہم اور بہتر انداز میں آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و مال میں برکت دے، آپ کے اہل و عیال میں برکت ہو، آپ کے گھروں میں برکت ہو، بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے، منظورین کو اللہ شفایاب فرمائے، میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ آج کے دن ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں نماز جمعہ قائم کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اور حصول تقویٰ کی، زہد و پرہیزگاری کی توفیق خیر مرحمت فرمائے، حج و زیارات کی توفیق دے، اور ہم سب امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب، اللهم صل على محمد وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، اللهم صل على وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، اللهم عجل لنا فرجه آمين، وسهل لنا مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر علي بن محمد بن علي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائمة. تقبل هذا صلاة الجمعة واجعل لنا ذخرا لدنيانا وعقبانا بمحمد وأهل بيته الطيبين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى محمد.